چلے تو انشاءاللہ آج کا سیشن ہم لوگ شروع کرتے ہیں. 19واں سیشن ہے آج، اور انشاءاللہ آج پھر سے ہم 3 سورہ کور کریں گے. چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے سورہ آہستہ آہستہ، تو یہاں پر بھی زیادہ بڑے نہیں ہیں سورہ. تو اس میں 3 صورتوں میں کون ہے؟ ایک سورہ الصافات ہے، سورہ صاد ہے، اور سورہ زمر ہے انشاءاللہ. اوکے، اور پچھلے بار ہم لوگ کر رہے تھے سورہ یاسین. تو یہ سورہ یاسین کے بعد جو سورہ آتا ہے وہ الصافات ہے. تو انشاءاللہ آج ان 3 سوروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ سارے پریزنٹیشنز جو ہے وہ اس میں دیکھیے ویب سائٹ کا ایڈریس ہے یہاں پر fusilat.com/birdseyeview. تو وہاں پر میں ڈیلی اپلوڈ کر رہا ہوں. انشاءاللہ جیسے تیار ہو جائے تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا پھر یہاں گروپ میں بھی میں ڈال دیتا ہوں PDF، تو تاکہ لوگوں کو ایکسیس ہو جائے. یہاں پر میں نے کچھ پوائنٹس کائنڈ آف ریٹریٹ کرنے کے لیے لکھ دیے یہاں پر، جو ہم پہلے سیشن میں کیے تھے. چونکہ لوگ نے اس کو اگر انڈیپینڈنٹلی کوئی دیکھ رہے پریزنٹیشن کو تو اندازہ ہو جائے کہ اس کا پرپس کیا ہے اور اس کے کیا لمیٹیشنس ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے کیا لمیٹیشنس ہیں. یہ جو تفسیر ہم بتا رہے ہیں یہ سارے چیزیں کور نہیں کرتا، یہ بالکل مختصر سی ہے. تو یہاں پر میں نے ایک ایڈ کر دیا ہے. تو آئیے ہم پیج نمبر 446 پر ہے. تو انشاءاللہ میں اس آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں، پھر چند آیتوں کی، پھر انشاءاللہ ہم اپنا دور قرآن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. صدق اللہ العظیم. تو یہ تھے تقریباً 9 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے. اب آئیے چلتے ہیں کہ سورہ کا جو مرکزی مضمون کیا ہے. ٹھیک ہے، سینٹرل تھیم. تو اس سورہ جو صافات ہے، صافات مطلب دو who set the rank، یعنی جو پہلے ہی آیت میں آ رہا ہے اس کا، یعنی اس کو جب جائیں گے بات کریں گے. لیکن اس میں جو مرکزی مضمون کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ریوارڈس دا محسنین، اللہ سائڈ ول آلویز بی وکٹوریس. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو محسنون ہے، جو احسان کرنے والے ہیں، ان کو فار شور یعنی یقیناً ان کو جو سو ریوارڈ کرے گا، ان کو انعام دے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو سو انہی کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی. اوکے، جو لوگ محسنون ہیں، جو لوگ جو سو احسان کرتے ہیں. تو یہ مختصر ہے موضوع سینٹرل تھیم. اب اس میں جو سو ان سورے میں جو سو مختصر انبیاء پیغمبروں کا ذکر بھی آئے گا، خاص کر ابراہیم علیہ السلام کا، اور جو ان کا جو ذبح کا واقعہ ہے نا، ذبیح اللہ کس کو بولتے ہیں ہم؟ ذبیح اللہ، ان کے بیٹے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو. تو اس کا واقعہ ہے کہ وہ جو خواب دیکھے ابراہیم علیہ السلام. تو آج جب ہم تفصیلی بات کریں گے اس کا. تو آئیے کہ ان سورہ کے شروعات میں جو الفاظ استعمال کیے گئے نا، والصافات صفا فالزاجرات زجرا والتالیات ذکرا، تو اس قسم کے صورتیں اور دوسرے بھی ہے، لائک سورہ زاریات ہے، سورہ نازیات ہے، سورہ عادیات ہے. تو یعنی اسی انداز میں شروع ہوتے ہیں، والعادیات ضبحا والموریات صبحا، اس طرح کے نا. تو یہ دراصل کیا ہے بولے تو اکثر علماء کے مطابق اس میں کچھ اختلاف رائے بھی ہے. کچھ لوگ اس کو ہوائیں کے نام سے بھی بولتے ہیں کہ یہ ہواؤں کے نام ہے. لیکن بہت زیادہ تر علماء کے بقول یہ جو سو فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے جو سو نازل ہوتے ہیں، اور جو بھی احکامات، جو بھی جو سو اللہ تعالیٰ ان کو آرڈرز دیتے ہیں نا، اس کو نافذ کرتے ہیں اس دنیا میں. مثال کے طور پر اگر کسی بستی پہ عذاب کا حکم آ گیا تو ان فرشتے جو سو آتے اور اس پہ عذاب نازل کرتے. تو یہ ان فرشتوں کے نامے ہیں. تو یہ مختصر اس کی تفسیر یہ ہے، سمجھے. جیسے ہم سورہ لوط علیہ السلام کے قصے میں پڑھے تھے کہ جو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ان کو لوط علیہ السلام کے قوم کو پنشمنٹ دینے کے لیے،
تو وہ اس طرح کے فرشتے ہیں. تو یہاں پر بھی اسی قسم کے فرشتوں کا ذکر ہے جو اللہ کا حکم نافذ کرنے اس زمین پہ آتے. اب اس کے بعد اس کی قسم کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو سو کہ رب السماوات والارض وما بینہما رب المشارق، یعنی اللہ جو سو ایک واحد خدا ہے اور وہ ہر چیز کو پہ حکومت کرنے والا، ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں چیزیں کی ہیں، مثال کے طور پہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، یعنی وہ جو آسمان زمین ہے. آسمان زمین مطلب یہ کہ جو بہت سارے آسمان ہیں نا اس اوپر اللہ تعالیٰ جو، اور ہم بہت سارے قرآن کے آیتوں کے مطابق 7 آسمان ہیں، رائٹ، 7 سماوات طباقا بولے نا اللہ تعالیٰ جو سورہ ملک میں بولے. تو یہ جو آسمانی زمین مطلب جو سب سے پہلا آسمان ہے جو ہم کو زمین سے نظر آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے ڈیکوریٹ کیا ہے سٹارز کے ساتھ، یعنی جو تارے ہم کو نظر آتے ہیں دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سو اس کو یعنی لیمپس کی طرح مناسبت دی ہے اس کی. اوکے، اور اس کا دوسرے وجہ بھی بتایا ہے کہ وہ حفظا من کل شیطان مارد، جسو ایک شیلڈ ہے، پروٹیکٹڈ شیلڈ ہے کہ وہ جو شیاطین ہیں، جو بدماش لوگ شیطان ہیں، ان کی شیطانوں کی ریچ وہاں تک ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کا کریشن اس طرح ہے کہ وہ بہت دور دور تک جاتے ہیں آسمانوں میں. تو وہ جو اسٹارس ہے وہ دراصل ایک ڈیفینس میکینزم کی طرح کام کرتا ہے جس سے تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو یہ پھر یہ کائنڈ آف نشانیاں ہی تو ہے نا اللہ کے کہ آسمان ہے اس کو پلر نہیں ہے، پھر اس میں جتنے سارے سٹارز ہے ڈیکوریشن کے لیے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد اللہ از آسکنگ ٹو پانڈر اف دا کریشن آف یونیورس از ڈیفیکلٹ اور کریشن آف مین کائنڈ، یعنی اتنی جو یونیورس بنایا اللہ تعالیٰ نے، بلینس آف سٹارز، اور پھر یہ چاند ہے، سورج ہے، یعنی سارے جو فلک کے جو سارے چیزیں نا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہاں کائنڈ آف ریٹوریکل کوشچن کی طرح کہ تم لوگ کیوں غور نہیں کرتے کہ اتنی بڑی خلقت اللہ نے پیدا کی، اور تم جو سو یعنی یہ تو انسان کو پیدا کرنا تو کوئی اس کے سامنے کوئی مطلب مشکل کام ہی نہیں ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات پیدا کر سکتا ہے تو پھر انسان کی تو حقیقت ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ بول رہے ہیں کہ یعنی تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تم اگر اس میسیج کو نہیں بھی مان رہے ہو تو اللہ جب چاہے جب ڈسٹروائے کر سکتا. پھر اسی طرح جو سے یہاں پر نیکسٹ پارٹ آف دا 447 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ جن لوگ جو سو مسخر کرتے ہیں، یعنی جو لوگ تسخیر کرتے تھے، تسخیر مطلب کہ اس کا مذاق اڑاتے تھے لوگوں کا، تو ان لوگوں کا مطلب خاص کر یہ میسنجرز کا، یعنی جو نبیوں کا میسیج آیا تو اس کے جو سو میسیج ماننے کے بجائے اس کا مذاق اڑاتے تھے. تو ان کے بارے میں ہے کہ ان کا کیا انجام ہوگا. اوکے، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَخِرُونَ، یعنی جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں وہ لوگ دیکھ لیں گے. کیا دیکھ لیں گے؟ کہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو مخاطب کر کے بلیم کریں گے ایک دوسرے کو کہ جو لوگ تمہاری وجہ سے میں جو سو یہ حال کو پہنچا، تمہاری وجہ سے. تو اس طرح ایون یہاں پر لیڈرز کا بھی بیان ہے کہ لیڈرز جو سو فالوورز دونوں ایک دوسرے کو اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیں گے. اوکے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک لیسن ہم جس کو ہائی لائٹ کیے ہیں کہ if you do not submit voluntarily in this life you will definitely be submitted by force on the قیامت، یعنی قیامت کے دن بہرحال سبمٹ کرنا ہے اللہ کے سامنے. اور قیامت کے دن سبمٹ کریں گے. کیا مطلب سبمٹ کرنا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو خدا مانیں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اور بولیں گے یہاں تک کہ بولیں گے کہ ہم کو دنیا میں پھر ایک بار بھیج تاکہ ہم اچھے اعمال کریں گے. لیکن اب وہاں پر تو اس کا کوئی چانس نہیں ہے. اوکے، پھر جیسے میں بول رہا ہوں نا کہ ایک دوسرے کو بولیں گے اغویناکم انا کنا غابین، یعنی تم کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو تمہاری وجہ سے میں نے اس حال کو پہنچا. اوکے، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو پنش کریں گے، لیڈرس ہو یا ان کے فالوورس ہو، جو بھی ہو، کیونکہ کسی وہاں پر کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا. بولے کہ میں نے لیڈر کو فالو کیا ہے تو وہاں پر ایکسکیوز نہیں ہوگا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ لیسن کے طور پہ قرآن از ناٹ انٹرٹینمنٹ اور ڈیکوریشن ان آور ہاؤسز، یعنی قرآن ایسی چیز نہیں ہے جو صرف یعنی اس کو ایک بالائے طاق رکھنے والی کتاب نہیں ہے، یعنی یہ دراصل نصیحت والی کتاب ہے. اوکے،
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لوگ اس نصیحت کو مانتے ہیں، اس نصیحت کو فالو کرتے ہیں، اس میسیج کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے آیا اس کو جو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو سو ریوارڈ ہوگا جنت کا. آف کورس ان کے لیے فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین، یعنی ان کے جو نعمتیں ہیں نا، کس طرح جو سو وہاں کے تکیوں پہ مسند پہ بیٹھے ہوں گے آرام سے، اور ایک دوسرے سے محفل میں ایک دوسرے جو جنتی ہوں گے ایک دوسرے سے بات کریں گے. تو وہاں پر جو ہائی لائٹ کرنے والی بات ان آیتوں میں کیا ہے معلوم ہے کہ جو ریممبرنگ اے بیڈ فرینڈ، وہاں پر وہ بیٹھ کے جو جنتی ہوں گے اپنے ایک دوست کو یاد کریں گے جو یعنی اچھا نہیں تھا، جو اس میسیج کی طرف انہیں روکتا تھا. اس جو جیسے مثال کے طور پہ ایون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو چند لوگ ایمان لائے تھے، جو صحابہ اور باقی کے لوگ ہنستے تھے، ان کے اوپر مذاق اڑاتے تھے، ان کو روکتے تھے، جیسے ابو جہل اس کی پارٹی جو تھی. تو ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو وہاں کے لوگ جنت والے یاد کریں گے کہ وہ جو برا لوگ تھا. کیا ایک کانورزیشن، یعنی دیکھیے قرآن کا ایک سٹائل یہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ جو اچھی طرح بہتر جانتا ہے کس طرح ہم کو سمجھانا چاہیے. تو قرآن میں دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ سٹائلس آف ایکسپلینیشن ملیں گے. کہیں کچھ یعنی ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب کرے گا ڈرانے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یعنی ایکسپلین کرنے لگائیں گے کہ قل یا ایھا النبی قل، بلکہ قل للمؤمنین اس طرح آئے گا. پھر یا ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے لوگوں کو ایڈریس کرے گا، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایک کانورزیشن کا کائنڈ آف ایک سین آپ کے سامنے پیش کر دے گا. تو یہاں پر وہی کائنڈ آف ایک سین ہے کہ وہاں پر جو کانورزیشن ہوگا جنتیوں کے درمیان، جب تو ایک جنتی جو ایک اپنے دوست کو یاد کرے گا اور یاد کر کے بولا کہ ڈو یو ریئلی بلیو ان دس اسٹف دیٹ وی ول بی ریزریکٹیڈ، یعنی کس کا کانورزیشن ہے؟ وہ جو پرانا دوست، جو برا دوست تھا اس کا، وہ اس سے بول رہا ہے دنیا میں کہ واقعی تم اس قرآن پہ بلیو کرتے ہو یا واقعی یہ پروفٹ ہے؟ یہ تو بس مذاق، یعنی جادو لگ رہا ہے یا شاعری لگ رہی ہے یا پھر جن ہو گیا ان پہ. تو وہ جو لوگ بولے گا نا اس کا کانورزیشن یاد کر رہا ہے اس وقت کہ جنتی. پھر وہ جنتی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا یاد کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کہ تم جاننا چاہو گے وہ کہاں ہے؟ پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بولیں گے کہ جھانک کے دیکھو، تو پھر وہ جنت سے نیچے جھانک کے دیکھا تو وہ جہنم میں ہوگا. اوکے، تو جہنم میں ہوگا، اور وہ اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ وہ شخص کے جو جنت میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ he will explain that he almost ruined him، یعنی کہ وہ تقریباً مجھے برباد ہی کر دیا ہوگا. یعنی جس طرح بھٹکا رہا تھا، اگر اس کی باتوں میں آ جاتا تو وہ برباد ہی کر دیتا مجھے. تو اس کا کیا لیسن ہے یہاں پر کہ جو بیڈ فرینڈس ہے، جو برے دوست ہے، جو یہاں پر یعنی برائی کی طرف بلاتے ہیں، تو وہ وہاں پر جنت میں جو ان کو یاد کریں گے جنتیاں کہ بھی یہ ایسا شخص تھا بول کے. تو ہم کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم نہ ویسے برے فرینڈ بنے اور نہ کسی برے فرینڈ کا ساتھ رہیں. پھر جو جنتی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو شکر گزار ہوں گے کہ ان کو جنت ملی. اس کے بعد پھر جہنم کا ڈسکرپشن کنٹینیو ہو رہا ہے، یعنی اس طرح کا کانورسیشن والا انداز اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے بتا رہے ہیں پر کہ disbelievers if paradise is better or the tree of زقوم، یعنی ایک وہاں پر شجرۃ زقوم ہوگا جہنم میں جو دراصل جہنمیوں کی غذا ہوگی اس میں سے. تو وہ کأنہ رؤوس الشیاطین بولے، یعنی وہ جو پیڑ ہوگا، وہ جو جھاڑ ہوگا، ٹری ہوگا، اس کے شیطانی اس کے جو کیا بولتے ہیں برانچز وغیرہ شیطانی چہروں کے جیسے ہوں گے. تو یعنی بڑے ڈراؤنا اور کھانے میں بھی سخت اور تکلیف دہ کانٹوں دار جھاڑ ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہاں پر ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کے وہاں پر اس قسم کی غذا ہوگی جہنمیوں کے لیے. کیا مطلب اس سے کیا لیسن لے سکتے ہیں ہم؟ یہ لیسن یہ لے سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کائنڈ آف جہاں دیکھیں ایک اور چیز آپ لوگ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اب جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے نا اس صورتوں میں، اور جیسے 30 میں 28 29 30 میں 30 میں پارے تک پہنچیں گے، تو وہاں پر اب آیتیں ایسی لگیں گے، کائنڈ آف ڈسکرپشن ہوگا خاص کر جنت اور جہنم کا.
اور ویری یعنی سم ٹائمس ویری گرافک ڈسکرپشن بھی ہوگا، یعنی جیسے منہ کے منہ تیل سے تیل کی طرح جل جائیں گے، گرم تیل سے جو منہ پانی پیے تو اس کے منہ جل جائیں گے، اس قسم کے. یعنی تاکہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے؟ تاکہ اس دنیا میں ہم سدھر جائیں، اس دنیا میں جو سو ہم یعنی اس کو ڈیٹرنٹ کی طرح ایکٹ کریں ہمارے لیے، یعنی ہیوج ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے. جہنم کا جب بھی ذکر آئے گا ہمارے لیے ہیوج ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ کی جو سو یعنی مصلیحت یہ بھی ہے کہ ساتھ ساتھ میں جنت کے اچھے چیزوں کے بارے میں ذکر کرتا ہوں. رائٹ، کیا کیا ہے اچھے چیزیں؟ کیا بولتے ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں، اور پھر حور ہے، پھر اس کے بعد دوسری چیزیں جو سو اس کو بھی اچھا ڈیٹیل ڈسکرپشن دیتے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو مین پرپز کیا ہے؟ تاکہ لوگ کو ایمان کی طرف بلائے، یا پھر جو لوگ ہیں ہم لوگ جو ایمان والے ہیں ان کو نیکی کی طرف ابھاریں، تاکہ جو سو گناہ کی طرف گناہ سے دور رہے. تو وہ جہنم کا کچھ ڈسکرپشن ہے 429 پیج نمبر پہ. پھر لاسٹ پارٹ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام کی ہم کہانی آلریڈی مطلب تفصیلی پڑھ کے آ رہے ہیں، تو یہاں پر بھی اس کا کچھ کائنڈ آف ایکسرپٹس ہے، یہاں پر ہائی لائٹس ہے کہ کس طرح جو سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوح علیہ السلام کی دعا کو ایکسیپٹ کرے. 950 سال دعوت دینے کے بعد نوح علیہ السلام بولے کہ اب بس مجھے اس قوم سے نجات دے. ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرب العظیم کا لفظ، یعنی سخت ٹارچر جو ہو رہا ہے مجھے ان قوم کی وجہ سے. یہ لوگ ایک تو ایمان نہیں لا رہے ہیں، دوسرا جو سو مجھے ٹارچر بھی کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سو ان کو کیا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یعنی وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اوکے، سلام علی نوح فی العالمین، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے یس ہم نے ان کو نجات دی. اور اس کا تفصیل قصہ ہے وہ ہے نا کہ کشتی بناتے، پھر کشتی میں بیٹھتے، پھر بعد میں جو سو جو فلڈ آتا اس کی وجہ سے جو سو سارے لوگ جو سو ختم ہو جاتے، ایکسیپٹ جو سو ان کی جو بھی لوگ ان کے ساتھ بیٹھے، جو روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 60 یا 70 لاکھ لوگ ان کی کشتی میں رہتے، اور باقی کے سب لوگ جو دنیا میں تھے اس وقت سب لوگ ختم ہو گئے. صرف انہی کی کشتی کے جو لوگ تھے اسی سے پھر آگے قوم چلی ہے نا. جو بھی لوگ جو اولاد اس دنیا میں اب فی الوقت موجود ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم سے، نوح علیہ السلام کے خود سے ہے، اور ان کی جو قوم تھی ان کی ذریت یعنی ان کے اولاد میں سے ہے. اسی لیے جو نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا. آدم ثانی مطلب سیکنڈ ایڈم، بیکاز اس سے پہلے جو تھے سارے لوگ ختم ہو گئے تھے. پھر یہاں پر جو ہے نا سلام علی ابراہیم علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین. تو یہ ہم سینٹرل تھیم کی بات کریں نا کہ محسنین کو اللہ تعالیٰ ریوائڈ کرتا ہے، تو یہاں پر ایک مثال دی گئی کہ محسنین جو سو نوح علیہ السلام تھے اور ان کی قوم جو کشتی میں سوار ہوئے تھے. اس کے بعد جو سو ابراہیم علیہ السلام کا کچھ تفصیلی ذکر آ رہا ہے. وَأَنَّ مِن شِيَعَتِهِ الْإِبْرَاهِيمِ، جو سو ابراہیم علیہ السلام بھی ایک ان کا ذکر ہے یہاں پر. کیا اِذْ جَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. اب یہاں پر جو سو جو کائنڈ آف اے نیور جو اینگل ہے اس قصے کا ابراہیم علیہ السلام کا، اس میں جو وہ لوگ انہوں جو لاجک یوز کرتے ہیں نا کہ بتوں کو توڑ کے، اس کے بارے میں کیا ہے یہ مختصر قصہ کہ یہ لوگ جو سو قوم تھی نا، ایک تو یعنی آئیڈل ورشپر تھی، یعنی جو بت پرستی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں ان کا جو سو یہ کیا بولتے ہیں ستاروں کو پوجنا، چاند کو سورج کو پوجنا وہ بھی تھا ان کا. تو ایک رات جو سو ان کی جو کچھ فیسٹیول رہتا جو ستاروں کو پوجنے کے تعلق سے، تو وہ سب قوم جو سو اس رات جو سو اس بستی سے باہر جا کے کچھ عبادت کرنا رہتا ان کی. تو اس وقت جو سو باہر جاتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو سو اپنی طبیعت خراب ہے کا بہانہ کر کے رک جاتے. پھر جو سو وہ جانے کے بعد جو سارے بتوں کو توڑ دیتے، وہ سوائے ایک بت کے، بڑے بت کو چھوڑ دیتے. تو پھر وہی جب واپس آتی تو پھر پوچھتے کہ کیا ہوا، یہ کون کیا، کس نے کیا فلاں پہ. تو پھر تو پتہ چلتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا. تو پھر ان سے سوال کرتے کیوں کیا، تو پھر بولتے کہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے، اسی بت سے پوچھو جو بڑا بت ہے، یہ شاید بتائے گا. تو پھر وہ لوگ اقرار کرتے کہ نہیں یہ تو بت بات نہیں کر سکتا. تو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام ان کی دعوت یہ رہتی کہ تو پھر یہ جو بت بات نہیں کر سکتا، جس کے ہاتھ میں کچھ پاور ہی نہیں ہے، جو اگر وہ خود کو کھلائے بھی تو وہ کھاتا نہیں ہے، اور نہ وہ خود سے کچھ کرتا ہے، تو پھر ایسے آئیڈلس کی ورشپ کیوں کرتے ہو تم؟ ان کے لیے ایک دعوت تھی.
بہرحال وہ لوگ ان کے اس کے بدلے میں جو ابراہیم علیہ السلام کو سزا کے طور پہ آگ میں ڈالنے کا پلان کرتے اور آف کورس آگ میں ڈال دیتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس آگ کو ٹھنڈی کر کے بچا لیتے. پھر ابراہیم علیہ السلام جو وہاں سے یعنی ہجرت کر لیتے، یعنی لوط علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے بھتیجے رہتے ہیں ان کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف چلے جاتے. تو یہ مختصر واقعہ ہے. وہاں سے وہ جو عراق کا جو شہر تھا جس میں وہ پیدا ہوئے تھے اور وہیں بڑے تھے، تو وہاں سے جو نکل کے ادھر چلے جاتے. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ جو پہلے پارٹ آف دا پیج میں ہائی لائٹڈ ہے. پھر جو دوسرے پارٹ میں جو تھوڑا سا انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں جمپنگ فیو ایئرس اہیڈ، کہ اس کے بعد ان کو جو اس نیکی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ ان کو ہم نے غلاب حلیم دیا تھا، یعنی نیک اولاد دیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس نیک اولاد کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے کہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، یعنی اب اس کے بعد جو فاسٹ فارورڈ ہو رہا ہے یہاں پر. تو فاسٹ فارورڈ ہے کہ وہ بڑے ہو جاتے، اسماعیل علیہ السلام جو ان کے اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نوازتے، تو وہ بڑے ہو جاتے. تو بڑے ہونے کے بعد جو ایک خواب کا ذکر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی ارا فی المنام، منام مطلب خواب کو بولتے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے تم کو دیکھا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے. ٹھیک ہے، یہ خواب انہوں اپنے بیٹے سے بولتے. لیکن دیکھیں بیٹے کا جو فوری جواب رہتا وہ بھی جو کیا بولتے علم والے رہتے، یعنی سمجھدار رہتے، حالانکہ زیادہ عمر نہیں رہتی. علماء اکثر علماء کے مطابق میرے خیال 10 12 15 سال کے رہتے، لیکن وہ جانتے، ان کو پتہ رہتا ہے، ان کو انداز سمجھ میں رہتا ہے کہ بھئی جو خواب ہوتے ہیں نبیوں کے وہ دراصل اللہ کا حکم ہوتا ہے اس میں، یا وہ سچے خواب ہوتے ہیں ہمیشہ نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں. تو یہاں پر ان کا جو رسپونڈ رہتا قال یا ابتی افعل ما تؤمر، یعنی اے میرے باپ، اے میرے ابا جان، جو کچھ تم کو کہا گیا اس کو کر ڈالو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے رہوں گا. تو یعنی حالانکہ وہ ذبح کی بات ہو رہی ہے، یعنی بہت بڑا یعنی ایکٹ ہے وہ قتل کے انداز کا، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یعنی اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ کہہ رہے کہ افعل تؤمر، یعنی جو کچھ آپ کو دکھایا گیا ہے وہ اس کو آپ کر ڈالیے. تو اسی طرح جو وہ یعنی اس کا سیکریفائس کا واقعہ ہوتا ہے جو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. جو ہم بقرعید کی جو دوسری عید ہے عید الاضحیٰ، اس میں ہم اسی فعل کو ریپیٹ کرتے ہیں، اس کے بکرا ہو یا گائے ہو یا اونٹ کے ساتھ. تو اس کے بعد فوری وہ عمل بھی کر جاتے. اوکے، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب انہوں نے ان کو لٹا دیا اور پھر انہوں نے ذبح کرنا ہی چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہے جس پہ سخت آزمائشیں گزری، اسٹارٹنگ فرام ان کے یعنی کیا بولتے وہاں پر ان کے جہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے آئیڈلس میں، پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا، پھر ان کو ہجرت کرنا پڑا، بڑا لمبا سفر ہجرت کرنا پڑا. عراق سے فلسطین وہاں سے آئے نا، وہ بہت ہی لمبا سفر، تکلیف دہ سفر تھا. پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو چھوڑنے کا، حاجرہ علیہ السلام کو لے جا کے ایک صحرا میں یعنی ڈیزرٹ میں چھوڑنا پڑے. تو سارے آزمائشوں سے گزرے، اور یہ ایک کائنڈ آف کنکلوڈنگ آزمائش تھی ان کی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی. تو اس میں وہ بھی آزمائش پہ پورے اترے، وہ ذبح کرنے گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد کیا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، پھر آواز آئی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی تم نے ہمارا حکم کو کر ڈالا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اوکے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک آزمائش تھی ان کے لیے. اوکے، پھر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ہم نے اس کو ایک رینسم کر دیا کسی اس کے دوسرے جانور سے. اوکے، اسی لیے یہاں پر ان کا قصہ بیان ہوا ہے، اور کنکلوڈنگ میں قصے کے کیا ہے، سلام علی ابراہیم. اوکے، ابراہیم پہ سلام ہو، کذالک نجزی المحسنین، یعنی جو احسان کرنے والے ہیں، جو اللہ کا حکم ماننے والے ہیں، ان کا انجام اسی طرح ہوتا ہے. تو خیال میں نے تھوڑا ٹائم زیادہ پہ لگایا تاکہ کیونکہ یہ واقعہ ہم کو مطلب عید الاضحیٰ میں کافی ریلیونٹ ہے، جب یہ
مطلب ذبح بھی کرتے ہیں، اور حج کا بھی جو عمل ہوتا ہے نا اس میں یہ حج کیا بولتے ہیں ذبح کرنا ایک امپورٹنٹ کیا بولتے ہیں رکن ہے۔ اب چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا آ رہا ہے۔ دیکھیں واقعی جو سو پہلے بھی آ چکے ہم پڑھ چکے، لیکن ایک نیا اینگل، ہر قصے میں ایک نیا رخ ہے اور نیا ہمارے لیے سبق ہے، ہم نے نئی نصیحتیں، رائٹ، اس طرح دیکھنا چاہیے قصوں کو لے کے، رائٹ، صرف اسٹوری پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب قرآن میں جو اسٹوریز ہے صرف اسٹوری کے صرف کہانی کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے نصیحتیں۔ آئیے موسیٰ اور ہارون السلام کا قصہ کیا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، بڑے تفصیل سے ہم نے سورہ طٰہٰ میں پڑھا، سورہ قصص میں پڑھا، پھر باقی دوسرے صورتوں میں بھی بیچ میں آتا گیا، رائٹ۔ پھر یہاں پر کیا ہے، اللہ لیفٹ فیوریبل مینشن امانگ لیٹر جنریشن، یعنی جو کیا بولتے جو ریوارڈ ان کو دیا گیا ہے، وہ ریوارڈ میں کیا خاص چیز رہتی کہ ان کا نام آگے جنریشنوں میں اچھے انداز میں لینے والوں کا بنا دیکھ۔ آج بھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے کتنے لوگ ہیں، مسلمان تو لیتے ہی ہیں، پھر جوش بھی ان کو ریسپیکٹفلی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اوکے، ان دونوں نبیوں کے بارے میں ہے۔ پھر جیسے ایک اور نبی جس کا ذکر ہے یہاں پر الیاس علیہ السلام، جو غالباً پہلے آیا نہیں اس کا تفصیلی ذکر، لیکن ان کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی ایک ہمارے بندے تھے۔ پھر وہ ان کا بھی دعوت، ان کا بھی میسیج اپنی قوم کے لیے کیا تھا، اذ قال لقومه الا تتقون، یعنی اے میری قوم ڈرتے کیوں نہیں، اوکے۔ پھر وہ اللہ ربکم و رب آبائکم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا رب بھی ہے، تمہارے باپ دادا کے بھی رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس عبادت سے جو سو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو حصار میں گھیرے میں ڈالا۔ اور اللہ عباد اللہ مخلصین، پھر وہی بات ہوئی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ان کا نام اچھے انداز میں چھوڑ اللہ نے آگے لوگوں میں رکھ دیا ہے، سلام علی آل یاسین، یعنی الیاسین۔ تو یہاں پر پھر ان کے نیکی ہونے کی، ان کے اچھے ہونے کی، اور آگے کے لوگوں میں اچھا نام رکھا چھوڑ گئے بلکہ بتا دے۔ تو اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ہے اسی طرح ذکر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یونس علیہ السلام کا ذکر بھی ہم مختصر پچھلے پڑھ چکے ہیں کہ بلکہ ان کی جو دعا تھی ان کی، یعنی استغفار تھا، بیسیکلی اس کو تو استغفار بولنا چاہیے، کہ کیا استغفار تھا ان کا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی یہی تو تھا نا جس کو ہم آیت کریمہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا تھوڑا سا اس استغفار کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن جو سٹوری ہے اس کو ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ وہ بھی ایک میسنجر تھے، مگر ان کا ایک کیا بول سکتے ہیں، ان کی خطا جو تھی، یعنی غلطی جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ بغیر اللہ کے حکم سے کہ آنے سے پہلے جو سو وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یعنی جو میسنجر کا کام کیا ہوتا، کسی پیغمبر کا اس بستی میں جائے، اللہ کا میسیج پیش کرے اور وہاں پر رہے، اور اللہ کے حکم ان کے سامنے، یعنی ان کے آیتوں کو پڑھ کے سناتے جائے اور ان کو نصیحت کرتے جائے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ آئے ہجرت کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اسی لیے جو سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک جو سو مکہ میں رہے۔ مطلب پہلے لوگوں کو انہوں نے کبھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے کہا، اور کبھی پھر اس کے بعد جب مدینہ کا آثار نظر آئے تو پھر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بہت سارے لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب اللہ کا حکم آیا تب پھر جو سو، یا پچھلی بار ہم بات کرے تھے نا سورہ یاسین کی چند آیتیں پڑھ کے، جس طرح وہ اپنا یعنی مٹی لوگوں پہ ڈالتے ہیں جو ان کو مارنے آتے، اور ان کی نظر بند ہو جاتی، تو اس وقت جو سو حکم آتا اور اس وقت جو سو نکلتے۔ تو یعنی جب اللہ کا حکم آئے گا ہی تو پیغمبر وہ بستی سے نکل سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک غلطی یونس علیہ السلام سے یہ ہوتی کہ وہ حکم آنے سے پہلے نکل جاتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہیں آ جاتی، تو وہ جا کے کشتی میں بیٹھ جاتے کہیں جانے کے، مطلب روز کراس کرنے کے لیے، لیکن کشتی جو سو بیچ سمندر میں ڈگمگاتے رکھتی، تو اس میں اب لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہو سکتا ہے ایک شخص کی مطلب ویٹ زیادہ ہے اس میں، جس کو خالی کرنا ضروری ہے، ورنہ جو سو ساری کشتی ڈوب جائے گی۔ تو اس میں جو سو قرآن نکالتے، یہاں آیتوں میں نہیں ہے، میں تفسیر بتا رہا ہوں اس کی، جو روایت میں آتا ہے کہ اس کو قرآن نکالے تو پھر یعنی ان کا نام آتا ہے ہمارے یونس علیہ السلام کا، اور کہا جاتا ہے کہ 3 بار نکالتے، 3 بار بھی ان کا نام آتا ہے۔ بہرحال جو سو ان کو اٹھا کے
سمندر میں ڈال دیتے، کیونکہ وہ اس کا ایک کیا بولتے ہیں سارے کشتی کے لوگوں کو بچانے کے لیے. اب جیسے سمندر میں ڈال دیتے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مچھلی کو بھیجا اور مچھلی وہ منہ کھول کے ان کو نگل لیتی، جو بھی ایک بہت بڑی ویل مچھلی ہو جاتی ہے. تو پھر اللہ یہاں پر کیا بول رہے تھے، خاص کر جو ہم کو ہائی لائٹ کرنے کا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ یعنی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، یعنی وہ مچھلی کے پیٹ میں جو سو قیامت تک وہیں پہ رہتے. تو کیا کون سی تسبیح کرے وہ یہاں پر نہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے اس آیتوں میں، لیکن پچھلے آیتوں میں ہے، ہم پچھلی بار پڑھ چکے ہیں. اور تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اوکے، تو آج کے لیے لیسن یہ بھی ہمارے لیے ہے کہ اس تسبیح یعنی کثرت سے پڑھنا چاہیے، ہمارے دعاؤں میں اس کو انکلوڈ کرنا چاہیے. جب دعا مانگتے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے کرنا، تاکہ یعنی وہ تسبیح میں ہے کیا، اللہ کے ساتھ سامنے ہم جو سو اقرار کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے ہی جو سو ظلم کیا ہے. تو وہ تسبیح جو سو اللہ کو بہت پسند آتی ہے وہ مچھلی میں سے. تو وہ جو سو مچھلی پھر یونس علیہ السلام کو واپس لا کے ساحل پہ یعنی زمین پہ چھوڑ دیتی. اوکے، تو اس کے بعد جو سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو واپس اس قوم کی طرف بھیجتے. اچھا، وہ ایک خاص بات وہ قوم کی کیا تھی، یونس علیہ السلام کی قوم کی، کہ وہ قوم یونس علیہ السلام کو مانی نہیں اور یعنی ریجیکٹ کری ان کو. لیکن جیسا میں کہہ رہا تھا نا، یونس علیہ السلام جو اس بستی سے نکل گئے بغیر اللہ کے حکم سے، تو اس کے بعد ان بستی پہ عذاب آنا شروع ہو گیا تھا، اللہ کے آثار، عذاب کے آثار شروع ہو گئے تھے. لیکن وہ قوم نے اجتماعی گڑ گڑاہٹ کے ساتھ دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا. ایک اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، لیکن ایک ایکسیپشن ہے. اللہ کا سنت یہ ہے کہ جب عذاب آنا ہوتا ہے تو پھر رکتا نہیں عذاب، لیکن ایکسیپشن یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ نے کیا ہے کہ ان کو ایک اور پھر موقع دیا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ انہیں یونس علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے تو ان کی جو ڈیبٹ ہوا، غلطی ہوئی، تو اس کو قوم کے جو سو ایک ان کو ایک ایڈوانٹیج دیا گیا، اللہ نے بہرحال ان کو بچا لیا. ٹھیک ہے، پھر جیسے اب جب سورہ کنکلوڈ ہو رہا ہے تو پھر جنرلی جو مکی صورتوں کا اسلوب ہوتا ہے نا، پہلے بھی میں بار بار بتا چکا ہوں کہ وہ ہوتا ہے مشرک کی طرف ایڈریس ہوتے ہیں، پھر جو سو ایونچولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایڈریس ہوتا ہے جیسے سورہ کنکلوڈ ہوتا. تو یہاں پھر جو سو لسٹ آف سنس آف مشرکس ہے، کس طرح وہ اینجلس کو ڈاٹرز بناتے تھے، یعنی فرشتوں کو ان کی اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے. پھر جو سو اللہ کو بیٹا، اللہ کو جو سو یہ بتا دے آلسو گیو اے سن ٹو اللہ، دے میڈ لینیج بٹوین اللہ اینڈ دا جنس. اس طرح کی کچھ چیزیں وہاں ان آیتوں میں موجود ہے. پھر اس کے بعد وہی اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے. پھر اس کے بعد جو سو جیسے آخری پارٹ ہے نا 453 میں کہ ان کو کیا کہ تولی عنہم حتی حین، یعنی ان کو چھوڑ دو، یعنی ابھی بحث کے بعد اتنی زیادہ چیزیں اگر نہیں لا رہے ہیں تو لیو اٹ دیم. اوکے، لیو دیم اینڈ اللہ ول ٹیک کیئر آف دیم. پھر جو سو اللہ کی تسبیح سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رائٹ، یہ آیتیں عام طور پہ جو سو ہم دعا کے کنکلوژن میں بھی پڑھتے ہیں. امام اکثر دیکھیں گے آپ کے امام صاحب جو سو جب دعا ہو جاتی تو اس کے بعد آخری الفاظ یہ ہوتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ تو اللہ کے یعنی تسبیح کے کلمات ہیں. تو اس سے ہم سورہ صافات کو کنکلوڈ کر چکے. تو